وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجہ وأحمد فی مسندہ. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم اور لطف و احسان سے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام عالمی دین ہے. وہ دین اسلام کامل ترین مذہب ہے. وہ دین اسلام زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر گوشے میں، ہر شعبے میں رہبری کرنے والا دین ہے. ہماری زندگی کا کوئی حصہ اسلام کی تعلیمات سے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے تشنا اور خالی نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر مشفق ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں، جنہوں نے ہر قدم پر ہماری رہبری فرمائی ہے. تو واقعی دین اسلام عالمی اور کامل ترین دین ہے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھاتا ہے. خوشی کا موقع ہو یا غمی کا، کیسے اس وقت ہماری کیفیت اور جذبات ہو، وہ باتیں بھی دین اسلام نے سکھائی ہیں. خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چند علماء یہود نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تمہارے کلام میں قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کو عید کا جشن کا دن مناتے. فاروق اعظم نے فرمایا بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ کہنے لگے آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فاروق اعظم نے جواب دیا کہ ہاں میں خوب جانتا ہوں یہ آیت کب، کہاں، کس موقع پر نازل ہوئی. 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن ہے، عرفات کے میدان میں ہے، عصر کے بعد کی مقبول گھڑی ہے، جبل رحمت کے دامن میں میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ اونٹنی پر سوار ہے اور جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. ہمارے لیے تو اس دن ایک نہیں 2 عید کے دن تھے. ایک جمعہ کا
دن جو ہفتے کی عید اور ایک عرفہ جو سال کی عید ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جواب کے ذریعے ایک اصول بتا دیا کہ جشن اور خوشی کہاں منائی جائے، کیسے منائی جائے، کس موقع پر منائی جائے۔ آپ پچھلی امتوں کی یا دیگر اقوام اور مذہب کی تاریخ کو دیکھیں، ان کے یہاں جو خوشی اور تہوار منایا جاتا ہے وہ یا تو کسی کی ولادت کے دن سے تعلق رکھتا ہے، یا کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو اس سے تعلق رکھتا ہے، یا کوئی مذہبی تاریخ و عقیدت سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اسلام نے ہم کو عید کے، جشن کے، تہوار کے، خوشی کے 2 دن عطا کیے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے اہل مدینہ کو دیکھا سال میں 2 دن عید کے مناتے تھے۔ وہ دراصل مجوسیوں کو، آتش پرستوں کو دیکھا دیکھی مناتے تھے، ایک کو نوروز اور ایک کو مہرجان کہا جاتا تھا۔ آقا نے فرمایا اللہ پاک نے تم کو ان دونوں دنوں سے بہتر 2 خوشی کے دن دیے، ایک عید الفطر ہے جو 1 مہینے کے روزے کی تکمیل کی خوشی پر، ایک عید الاضحیٰ ہے جو حج کی تکمیل کی خوشی پر تمہیں دیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ 2 دن دیے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے تیوہار میں جو خوشی ہوتی ہے وہ ظاہری اور بناوٹی خوشی ہے، اندرونی خوشی نہیں۔ برخلاف اسلام نے ہمیں جو خوشی کے دن دیے ہیں اس میں اندرونی اور باطنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ بچہ بچہ، جوان جوان، مرد عورت، بوڑھے، ہر کسی کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک بچہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس سال میں نے رمضان میں 2 روزے رکھے، وہیں پر بوڑھا بھی خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں 80 سال کا ہوا، بالغ ہونے سے لے کر 65واں سال ہے میرے پورے روزے ہوئے۔ مرد کو بھی خوشی کا اظہار ہے، عورت کو بھی خوشی کا اظہار ہے۔ اسی طرح حج کی تکمیل پر عید الاضحیٰ کا دن دیا گیا تو وہ ایک آدمی کی خوشی نہیں، ہر کوئی فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے گھر سے فلاں آدمی گیا ہے۔ مسجد والا خوشی محسوس کرتا ہے میری مسجد کا فلاں مصلی حج کے لیے گیا ہے۔ محلے والا خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرے محلے کا فلاں آدمی حج کے لیے گیا ہے۔ ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، ہر ایک خوشی میں شامل۔ معلوم ہوا یہ اندرونی خوشی ہے۔ برخلاف ان کے تہوار میں، جشن میں خوشی جو ہوتی ہے وہ اندرونی نہیں، وہ دیکھا دیکھی خوشی ہے، وہ بناوٹی ہے، وہ ظاہری ہے، وہ دلی خوشی نہیں ہے۔ الغرض اسلام نے ہر قدم پر ہماری رہبری کی ہے۔ خوشی اور غم دونوں کیسے منائے جائیں اس کے اصول اور ضوابط بھی بتلا دیے ہیں۔ اب آئیے اصل بات کی طرف۔ چند دنوں کے بعد غیروں کی خوشی کا ایک دن آنے والا ہے جس کو اتران یا مکر سنکرانتی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر شریعت اسلامیہ ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، یہ تہوار کیوں منایا جاتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چونکہ ہماری شریعت تو کامل شریعت ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر رہبری کرتی ہے، تو یہ اتران، یہ مکر سنکرانتی تہوار کن کا ہے، پتنگ بازی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو سب سے پہلے یہ تاریخ سمجھو کہ پتنگ بازی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا۔ دنیا کی 2 قومیں ایسی ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ پتنگ بازی کی شروعات کرنے والے، اس کو ایجاد کرنے والے ہم ہیں۔ ایک چینی قوم ہے، ایک مصری قوم ہے۔ چینی قوم کا دعویٰ یہ ہے کہ
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے چین میں پتنگ بنائی گئی، اور چین کے شریف قوموں میں، شریف لوگوں میں خاص موقع پر، خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر پتنگ اڑائی جاتی تھی، اور چین کا شاہی پریوار پتنگ بنانے والوں کا اعزاز و اکرام کرتا، ان کو دربار میں عہدے دیے جاتے، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصری قوم کا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے پہلے پتنگ بنانے والے ہم مصری حضرات ہیں، اور وہ دلیل میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ مصر سے جو اہرام نکلے، جن کو انگریزی میں پیرامید کہا جاتا ہے، اس میں مختلف تصاویر ہے۔ ان تصویروں میں ایک تصویر ایسی بھی ہے جس میں مصری بادشاہ فرعون کو پتنگ اڑاتے ہوئے بتایا گیا ہے، لیکن اس وقت مصر میں پتنگ اڑانے کا سلسلہ صرف شاہی خاندان کے لوگوں تک محدود تھا، عام لوگوں کو پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر جب مصر سے تاجر حضرات تجارت کے لیے بحری جہاز سے سفر کرتے ہوئے چین پہنچے تو وہاں انہوں نے اس چیز کو پیش کیا، چین کے لوگوں نے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا اور عام لوگوں میں اس کو پھیلا دیا، آباد کر دیا۔ تو اس طرح سے چین میں عام پتنگ اڑانے کی شہرت ہو گئی۔ اگر مصریوں کی اس تاریخ کو مانا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے پتنگ کی شروعات ہو چکی تھی۔ ہندوستان میں بودھ بھکشو سب سے پہلے پتنگ کو لے کر آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنا مذہبی کام کرنے کے لیے یہاں کے راجا مہاراجاؤں کو اپنے اختیار میں لینا، اپنے اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے۔ ان کو اعتماد میں لینے کے لیے کوئی تو چیز پیش کرنی چاہیے، تو انہوں نے یہاں کے راجا مہاراجاؤں کے سامنے پتنگ کو پیش کیا، اور چونکہ یہاں کے راجا مہاراجا کھیل کود کے، لہو و لعب کے، سیر و تفریح کے شوقین حضرات تھے، انہوں نے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا، تو اس طرح ہندوستان میں بھی پتنگ کی شروعات ہوئی۔ لیکن ایک زمانے تک پتنگ ایک سیر و تفریح، کھیل کود اور لہو و لعب کی چیز تھا۔ بعد میں چل کر اس نے مذہبی رنگ اختیار کیا ہے۔ اس نے مذہبی رنگ کیسے اختیار کیا، اس کو آپ تفصیل سے سمجھیں۔ ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں جن کا نام ڈاکٹر BS نجار ہے، جو پنجاب سے سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب پنجاب انڈر دا لیٹر مغلز، پنجاب مغل کے آخری دور میں ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سیالکوٹ کا کھتری برادری سے تعلق رکھنے والا ایک لڑکا جس کا نام حقیقت رائے تھا، 15 سال کا تھا، پٹیالہ کے ایک سکھ آدمی کملیش سنگھ کی لڑکی سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ حقیقت رائے کو مسلمانوں کی اسکول میں داخل کیا گیا۔ وہاں ایک مسلم ٹیچر نے ان کے کچھ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں تحقیر آمیز کلمات کہے۔ حقیقت رائے اس بات کو سن کر بھڑک اٹھا اور اس نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخانہ کلمات بکنا شروع کیے۔
مسلمانوں سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، اور کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن آقا کی اور آپ کے اہل بیت کی توہین کو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ مقدمہ درج کیا گیا اور اس پر سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا۔ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو پنجاب کے غیر مسلم حضرات بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سزائے موت کا فیصلہ ٹل جائے، تو اس زمانے میں لاہور کے گورنر زکریا خان تھے، ان کے پاس سفارش لے کر پہنچے۔ انہوں نے سفارش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، موت کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ بالآخر حقیقت رائے کو موت کی سزا سنا دی گئی اور اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے مرنے سے گویا وہ اپنی برادری میں ہیرو بن گیا۔ ایک غیر مسلم رئیس جس کا نام کالو رام تھا، تو اس نے وہاں سمادھی بنا دی۔ لوگ پیلے کپڑے پہن کر وہاں آنے لگے، اس کی ارتھی اتاری اور اس کو لے گئے، دھوم دھام سے جشن منایا، اور اس کی سمادھی پر اگلے سال سب سے پہلے پتنگ اڑائی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے مذہبی عقیدت کہ یہ جو پتنگ اڑائی گئی تھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی چہیتی لاڈلی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں گستاخی کے موقع پر ہم بے ضمیر مردہ پرست ہم ان کے جشن میں شریک ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، کبھی وہ ہمارے ساتھ عید الاضحیٰ میں شریک ہوئے، لیکن آپ دیکھ لو مسلمانوں کا بچہ کل ہی مغرب کی نماز پڑھ کر نکلا، میرے گھر کے سامنے 2 بچے پتنگ کے بارے میں اتنا لڑ رہے تھے، گالی پر اتر آئے تھے، مشکل سے 10-12 سال کی عمر ہوگی۔ دونوں کو ڈانٹ کر بھگایا اور سمجھایا کہ یہ کیا بات ہے، مسلمانوں کے بچے گالی بول رہے ہیں، وہ بھی پتنگ کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اگر اس تاریخ کے جاننے کے باوجود بھی ہم اس حرکت سے باز نہ آئے اور اپنی اولاد کو اس سے نہ روکا، تو کل قیامت میں میرے آقا سے شفاعت کی امید مت رکھنا، اور حوض کوثر پر جام کی امید مت رکھنا۔ کہیں آقا دھتکار نہ دے کہ تو چلا جا، کہ تو نے میرے گستاخی کرنے والوں کا ساتھ دیا تھا۔ افسوس کی بات ہے۔ یہ پتنگ کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اب اس کے مفاسد اور خرابیوں کو سمجھو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں جو اس کی خرابیاں بیان کی ہیں، اس کو سامنے رکھ کر اور بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی خرابی، پتنگ کے پیچھے دوڑنا۔ آپ نے دیکھا دوڑنے والے کو باولے کتے جیسا نظر آتا ہے جو پتنگ کے پیچھے دوڑتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يتبع حمامہ فقال شیطان يتبع شیطان۔ آپ نے فرمایا شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی 4940 نمبر کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے پتنگ کے پیچھے بھاگنے والے کو شیطان کے مشابہ قرار دیا، جیسے کبوتر کے پیچھے جو بھاگتا ہے وہ شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ پتنگ ایک فضول خرچی ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔
معلوم ہوا ایک روایت سے پتنگ کے پیچھے بھاگنے والا یا تو شیطان یا شیطان کا بھائی، نتیجہ یہ نکلا جو اس کام میں مبتلا ہے اس کا سارا خاندان شیطان ہے۔ ایک برائی تو یہ ہوئی۔ نمبر 2، پتنگ چوری کرنا۔ اولاً چوری سنگین جرم ہے جس پر اسلام نے ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی ہے، اور پتنگ کو چوری کرنا تو چوری کرنے کا بھی گناہ ہوا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، زانی جس وقت زنا کرتا ہے مؤمن نہیں رہتا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ اسی طرح چور جب چوری کرتا ہے وہ مؤمن نہیں رہتا، تو چوری کرنے کا گناہ۔ نمبر 3، پتنگ کی ڈور چوری کرنا۔ ایک تو پتنگ چوری کرنا، ایک ہے ڈور تو کئی ہاتھوں کو لگ کر جائے گی، جتنوں کے ہاتھوں کو لگ کر جائے گی سب چوری کے جرم میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ پتنگ تو بہت جلد ضائع بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ڈور سے تو مدتوں تک فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جب تک فائدہ اٹھاؤ چوری کی ڈور سے، چوری کا جرم اور اس کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ تو یہ تیسرا گناہ ہے۔ نمبر 4، پتنگ کی وجہ سے آپس میں رنجش، عداوت اور اختلاف پیش آتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ 2-5 روپے کی پتنگ، اس کی وجہ سے انسان فحش کلامی پر، گالی گلوچ پر، مار پیٹ پر اتر آتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 2 بچوں کا معاملہ تھا، لیکن یہ 2 بچوں کا معاملہ نہیں، 2 خاندانوں میں جنگ اور اختلاف کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ نمبر 5، پتنگ وقت کو ضائع کرنے اور برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ جتنی دیر آپ پتنگ اڑائیں، آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر اپنے نام کا جنت میں درخت لگوا سکتے تھے، لیکن وقت کو ضائع کرنے کے علاوہ آیا کیا؟ ایک بہت عظیم نعمت ہے وقت، جب یہ چلی جاتی ہے تو ہاتھ سے آتی نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ نمبر 6، پتنگ نماز اور ذکر سے، تلاوت سے روکنے والی چیز ہے۔ جس طرح شراب کے اور جوئے کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ شراب اور جوا یہ نماز سے، ذکر سے روکتی ہے، کہ شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان عداوت اور بغض کو قائم کرے، فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں نماز سے روکتا ہے، اسی طرح شیطان پتنگ کے ذریعے تمہیں نماز سے روکتا ہے، تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ صرف روکتا نہیں، ہم تو اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اوروں کی نماز کو خراب کرتے ہیں۔ تو ہم میں اور کافروں میں کیا فرق رہا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوتے تو وہ زور زور سے آواز نکالتے تھے۔ تو یہ ایک نقصان ہو گیا پتنگ میں۔ اسی طرح جانی نقصان، کئی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، کئی پرندے موت کے گھاٹ اترتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے علاج معالجے کے سینٹر خصوصاً ان دنوں میں قائم کیے جاتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان اگر بقرعید کے موقع پر شرعی طور پر ذبح کرے اس کو جرم سمجھا جاتا ہے، اور آسمان میں اڑنے والا بے زبان پرندہ اگر ان کی پتنگ کی ڈور سے مرتا ہے تو اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتا۔ اسی طرح پتنگ میں یہ بھی نقصان ہے کہ جو زخمی ہوا ہے یا جو مر گیا ہے،
زخمی کرنے والے کی بد دعا، زخمی ہونے والے کی بد دعا، مرنے والے کی بد دعا جس نے کیا ہے اس کو لگتی ہے، وہ مرتے مرتے بد دعائیں دے کر ہی جائے گا، اور اگر زبان سے کچھ نہ کہا تو اس کے دل کی آہ تو کہیں گئی نہیں۔ اسی طرح پتنگ میں مالی نقصان ہے، یعنی فضول خرچی ہے۔ اسی طرح پتنگ میں ایک عظیم نقصان کہ یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو جس قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ اسی میں شمار ہوگا۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں واقعہ بیان کیا ہے، توجہ سے سنیں۔ ایک بزرگ ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، یوں تو اچھی حالت میں ہے لیکن ان کے منہ پر ہونٹ کے پاس ایک چھوٹا سا سپول یا سانپ کا بچہ ٹہل رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ آپ تو بزرگ تھے، عالم دین تھے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں راستے سے جا رہا تھا، ہولی کا دن تھا، ایک مریل قسم کے گدھے کو دیکھا، مجھے شرارت سوجی، میں نے کہا تجھے کسی نے رنگا نہیں، لا میں تجھے رنگ دوں۔ یہ کہہ کر منہ میں جو پان دبایا تھا اس کی پک اس گدھے پر اڑا دی۔ اب ان بزرگ کا انتقال کے بعد کیا حشر ہوا وہ اس خواب دیکھنے والے کو بتایا گیا۔ تو دیکھیے غیروں کے جتنے تیوہار ہیں، آپ توجہ سے ان کا مطالعہ کریں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کی کسی نہ کسی مذہبی عقیدت ان کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر ہم ان کے جشن میں شریک ہوتے ہیں، ہم چاہے نہ چاہے، ہم ارادہ کرے نہ کرے، ہم عقیدہ رکھے نہ رکھے، لیکن ہمارے اندر بھی ان عقیدیت کی بو آ جاتی ہے۔ ہم نے ان کا ساتھ دیا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ یہ ایک عظیم نقصان۔ اسی طرح پتنگ میں نقصان بے پردگی کا ہوتا ہے، کیونکہ پتنگ عموماً چھتوں پر چڑھ کر اڑائی جاتی ہے، اور میری مائیں اور بہنیں جو اپنے آپ کو فاطمہ کی بیٹیاں کہتی ہیں اور عائشہ کی بیٹیاں کہتی ہیں، تو پتنگ کے اس تیوہار کے دن آپ دیکھیں گے کہ وہی فاطمہ سے محبت کا دعویٰ رکھنے والی خواتین بے پردہ اور بے حجاب نظر آتی ہیں۔ وہاں تو حال یہ تھا کہ وصیت کر رہی ہے میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے، میرے جنازے پر چھپر ڈالا جائے، لیکن یہاں بیٹیوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا حال یہ ہے کہ کھلے عام، کھلے سر، کھلے چہرہ، بے پردہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح پتنگ کے اس تیوہار میں بد نظری کا گناہ عام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھنے والے اور دکھلانے والے، جس کو دیکھا جا رہا ہے، دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک گناہ پتنگ کے اندر گانے اور باجے بجانے کا ہے۔ صبح سویرے ہی مکان کی چھتوں پر چڑھ جائیں گے، بڑے بڑے ڈی جے لگائے جائیں گے، اور اتنی زور سے آواز کہ نہ مریضوں کا خیال، نہ ضعیفوں کا خیال، نہ حاملہ عورتوں کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ آس پڑوس والوں کا خیال، حتیٰ کہ مسجد میں ہونے والی نماز تک کا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو گانے باجے سنے گا قیامت کے دن اس کے کان میں گرم سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ خود بھی مجرم بنتے ہیں، اوروں کو بھی مجرم بناتے ہیں۔
اور یہ سارے مفاسد اور خرابیاں چھوڑ دیجئے۔ میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ کے سامنے میں نے پوری تاریخ بتلا دی۔ اس تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ تہوار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی نبی علیہ السلام کا اور اہل بیت کا عشق ہے تو آپ اسی وقت عہد کیجئے کہ آئندہ آج کے بعد کبھی بھی پتنگ کو اور اس کی ڈور کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ ہر کوئی یہ عہد کر کے جائے، نہ صرف اپنے تک محدود رکھے، کوشش کرے کہ اپنی اولاد کو بھی اس سے روکیں گے جس کا تعلق میرے آقا کی گستاخی سے ہو، حضرت فاطمہ کی گستاخی سے ہو۔ اگر ہمارے ضمیر زندہ ہے، ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت فاطمہ کی محبت ہے، اہل بیت کا عشق ہے، تو ابھی توبہ کیجئے، بہت مقبول وقت ہے۔ پروردگار ہم نے جو کچھ کیا ماضی میں ہم سے غلطی ہوئی تو معاف کر دے، اور آئندہ مرتے دم تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے بچنے کی، پرہیز کرنے کی، دور رہنے کی اور اوروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔